إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعهم بأموالكم ولكن تسعهم بأخلاقكم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Asto gunaha purusham deepyanti yat yuvam bhuvam deva sivaim shavatarne rataha asmallam ille mitra varuna divyani dhatta allo yat hutvam allabuka nikhadakam andhan tamah priyoshanti sambhavti mupasti tatubhuya divyoti tamoyu sambhavti amnata om purnamidam purnat purnamaduchyate purnasya purnamada purnameva vashishyate om shanti om shanti om shanti. حضرات، آدھی رات گزر چکی ہے اور یہ جلسہ بڑی آن بان شان کے ساتھ یہاں تک اپنا سفر طے کر چکا ہے۔ تھوڑے سے لوگ مگر بڑے منظم انداز میں آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں۔ اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی، میں خود اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن پہ میں خود مکمل طور پر عمل کر سکوں۔ حضرات، آج پوری دنیا میں ظلم کا دور دورہ ہے۔
ایسے وقت میں، ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے ظلم کے سائے میں، اگر آپ اللہ کے فرمان، اللہ کی عبادت اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور انسانوں کی خدمت کر کر اس دنیا سے اگر آپ چلے جاتے تو ایسے نازک حالات میں اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی کہ آپ کامیاب انسانوں کے لسٹ میں آپ کا نام ہوگا۔ ہر طرف ظلم، بربریت اور زیادتی، ہم آج رونا روتے، آج ہم لوگ گالی دیتے ہیں کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی آرگنائزیشن کو یا کسی تنظیم، کسی جماعت کو، مگر خود ہم اپنے اندر کی کمی کو نہیں دیکھتے کہ آخر ہم میں ایسی کون سی کمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ اللہ جب خود اپنے پاک زبان کے ذریعے سے، اللہ خود جب اپنے فائنل سنویدھان قرآن میں ہمارے برتری اور ہمارے قوت اور ہمارے سر بلند ہونے کا تذکرہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ آج وہ لوگ جو اللہ کو، ایک اللہ کو نہیں مانتے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بے جان چیزوں کے سامنے اپنے پیشانے کو جھکاتے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے دندرا رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں۔ مگر آج ہم وہ قوم جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، آج اتنی بڑی بشارت اور ڈگری کامیاب ہونے کی ہمارے پاس ہونے کے بعد بھی آج ہم دنیا والوں کے نظر میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ذلیل اور رسوا ہو گئے؟ اللہ نے قرآن میں الگ الگ انداز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شان میں، اللہ نے ہمارے برتری کو بیان کیا۔ ہم جس مذہب کو مانتے وہ مذہب اسلام، اللہ نے آج تک کسی بھی مذہب کی تعریف اپنی زبان سے نہیں کی۔ محمد الرسول اللہ کی آمد سے بیفور، ان سے پہلے محمد الرسول اللہ کی پیدائش اور ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ضرور ہے اپنا تعارف کرانے کے لیے، مگر ان کے مذہب کی اللہ نے کہیں تعریف نہیں کی اور کہیں حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ مگر اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام مذہب کا تذکرہ اپنی زبانوں سے کیا ہے، اپنے پاک اور اپنی اوتھینٹک بک، اپنے انتم سنویدھان قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ کیا، اپنے مذہب کا، اپنے دھرم کا، کہ دنیا کے اندر وہ کون سا دھرم ہے جو اللہ کے نزدیک محترم اور مبارک ہے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اس پرتھوی پر، اس پوری دنیا کی پوری برہمانڈ میں اگر اللہ کو کوئی مذہب پسندیدہ ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ نے آپ کی اس مذہب کی تعریف کی، باقی کسی بھی دھرم کی تعریف اللہ نے نہیں کی۔ حالانکہ
دنیا کی بڑی قوم اور بڑی جماعت اور بڑا دھرم کرسچن مانا جاتا ہے، مادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے بھی دنیا کے اندر وہ قوم بڑی مانی جاتی، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کی تعریف نہیں کی۔ یہودی جوڈائزم، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو حضرت موسیٰ کو حالانکہ اللہ نے توریت عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور انجیل عطا کی، میرے دوستو حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی طریقے سے گرنتھ دیے گئے، اور حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، مگر before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the lot of the messenger and prophets and came to the world and to teach the people and explain about the superpower and about God، اللہ کے بارے میں بتانے کے، مگر اللہ نے ان میں سے کسی کی بھی تعریف نہیں کی۔ کتنی بڑی اس کی بات ہے، گرو کی بات ہے کہ اللہ نے اس مذہب کی، اسلام مذہب کی تعریف اپنے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں کیا کہ میرے نزدیک اگر کوئی دھرم بہتر ہے، میرے نزدیک اگر کوئی مذہب اچھا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر مذہب کے ماننے والے اپنے سے تعریف کرتے، بھارت کے اندر ہندو دھرم کے ماننے والے وہ اپنے مذہب کی اچھائی بیان کرتے۔ ہمارے بھارت کے اندر ایک تنظیم کی پرمکھ کہتے ہیں کہ اس پورے اکھنڈ بھارت کے اندر ہمارا سناتن دھرم سب سے اچھا، سناتن دھرم یعنی ہندو دھرم سب سے اچھا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ سناتن اسلام کا پرانا نام ہے۔ سناتن کا مطلب سچا نہیں ہوتا، بلکہ سناتن کا مطلب قدیم، پرانا، ہمیشہ سے آنے والا مذہب، اس کو سناتن بولتے ہیں۔ سناتن کے معنی سچا نہیں، سناتن کا مطلب پرانا نہیں۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ آج کی تاریخ میں یہی کرتے کہ سناتن کا مطلب سچا، یا سناتن کا مطلب کوئی اور ہندو دھرم کو بولا جاتا۔ سناتن کی دو تین معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے سناتن، آسمان سے زمین پر آنا، اور آسمان سے زمین پر کون سا مذہب آیا آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ وہ مذہب اسلام ہی آیا، اس لیے کہ آسمان سے زمین پر اوترت ہوئے اوم اور ہویاوتی وشنو کی گیلی مٹی سے جب ان دونوں کو بنایا گیا اور ان کو پردان نگر سے جب باہر کیا گیا جنت سے باہر، تو وہ زمین پر آ کر اترے تھے۔ وہ زمین کا کون سا حصہ تھا؟ وہ یہی شری لنکا، وہی جواد نامی پہاڑ، کالا کٹ، کالی کٹ اور مال بال کا علاقہ، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے۔ تو آسمان سے زمین پر حضرت آدم آئے، پہلا انسان آیا، اور پہلا انسان کا جو دھرم ہوتا ہے وہی دھرم سب سے پرانا ہوتا۔ تو سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنا، اور آسمان سے زمین پر اسلام مذہب ہی آیا۔ اور دوسرا مطلب سناتن کا کیا ہوتا ہے؟ سناتن کا ایک مطلب ہوتا ہے، ایک بولتے ہیں اس کو شاشوت دھرم۔ شاشوت کے معنی ہمیشہ سے چلا آنے والا مذہب، ہمیشہ سے، کنٹینیوسلی ہمیشہ سے آنے والا مذہب۔ اور شاشوت کا جو یہ ارتھ آپ دیکھیں گے، ہمیشہ سے کون سا مذہب آیا جی؟ ہمیشہ سے اسلام مذہب ہی آیا، اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر to the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ تک اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو، حضرات رسول کو اس دھرتی پر بھیجتے رہے، صرف یہ بتانے کے لیے
کہ تم سب کا اللہ ایک ہے، تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ اسی لیے جو لوگ بولتے کہ ہم سناتن دھرم کو مانتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹ بول رہا۔ سناتن کا مطلب ہوتا ہے، بلکہ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ اسلام کا پرانا نام اگر کوئی ہے تو اس کا نام سناتن ہے، شاشوت نام اسلام کا سنسکرت میں۔ اسلام نام کب پڑا؟ لفظ اسلام it is Arabic word and Allah mentioned this word in the Holy Quran۔ اللہ نے قرآن میں اسلام ورڈ کو استعمال کیا۔ اسلام عربک ورڈ ہے اور قرآن نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے، یعنی 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو 1450 سال پہلے اسلام لفظ استعمال ہونا شروع ہوا۔ Before that, before قرآن کریم، before Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, what was the word used for the Muslim and for Islam؟ اسلام کے لیے کون سا ورڈ استعمال ہوتا تھا؟ تو تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے، تاریخ کی کتاب پڑھیں گے آپ، اتہاس اور ہسٹری کو پڑھیں گے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی جو قوم پائی جاتی تھی، اللہ نے اس قوم کی زبان میں اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اگر قوم سنسکرت زبان بولتی تھی تو اللہ نے نبی کو جو قوم کے اندر برپا کیا، پیدا کیا، جو رسول کو بھیجا، وہ سنسکرت زبان کے اندر ہی۔ میں بہت پہلے یہ تاریخ لوگوں کو بتا چکا، لیکن پھر آج آپ لوگوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس زمین پر آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اس سے بہتر اور اچھا مذہب کوئی نہیں۔ اگر کوئی مقابلے میں آ جائے، چیلنج کرے کہ ہم پیش کر سکتے، ہم کہیں گے کہ لاؤ، تم اپنے مذہب کی اچھائی کو صرف گنا سکتے ہو کہ ہمارے مذہب میں یہ اچھا، ہمارے مذہب میں یہ اچھا، تم اپنے مذہب کی خود تعریف کر سکتے ہو۔ ہے تمہارے پاس ایسا کوئی پروف، کوئی دلیل کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ تمہارے ایشور نے، تمہارے گاڈ نے، تمہارے رشی منی نے، تمہارے مہا آتما نے، تمہارے خدا نے تمہارے دھرم کی تعریف کی ہو؟ کوئی دنیا کا دھرم والا پیش نہیں کر سکتا، لیکن اسلام مذہب کی تعریف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ذکر کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہندو دھرم کے گرو سے پوچھئے کہ ہندو دھرم کی تعریف کس نے کی، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے مہاراجا نے، سادھو سنت نے، ہمارے رشی منی نے، ہمارے اوتار نے، ہمارے مہا پروش نے، مہا آتما نے، وہ یہی کہیں گے۔ لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ نہیں بھگوان نے کی تعریف؟ نہیں کی۔ آپ کرسچن سے پوچھئے، وہ بھی کہے گا کہ ہمارے گاڈ نے تعریف نہیں کی۔ آپ سکھ سے پوچھئے، سکھ دھرم، وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے واحد گرو نے تعریف نہیں کی اپنے مذہب کی۔ گرو نانک، گرو گوبندر سنگھ کو ہی ہم لوگ گرو بول دیتے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کی استھاپنا کی 650 سال پہلے۔ اسی لیے ہم مانتے کسی بھی دھرم کو لے لیجئے، جوڈائزم کو لے لیجئے، یہودی کو لے لیجئے، آدیواسی، دلت، شودر، چھیتری، ویشیہ، برہمن، شودرو، چھیتری، ان سب کو لے لیجئے، کسی کو بھی پوچھئے، سوال کیجئے کہ آپ جس دھرم کو مانتے ہیں اس دھرم کی صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا آپ کے ایشور نے، آپ کے اللہ نے، آپ کے خدا نے، آپ کے پرماتما نے، آپ کے جیزس نے، آپ کے فور فادر نے، آپ کے گاڈ فادر نے، آپ کے گرو نے، کسی نے اپنے آپ کے مذہب کی تعریف کی؟ وہ کہیں گے کہ نہیں کی۔ لیکن میرے بھائیو، یہ مذہب ایسا مذہب ہے، اسلام مذہب، جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کیا۔ اللہ نے جس مذہب کی اچھائی کو، جس دھرم کی اچھائی کو، جس کی تعریف اللہ خود کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب ہو سکتا؟ اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی میں کہہ رہا ہوں
بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضور، نہیں مولانا عبداللہ صاحب، آپ کے محمد کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، تب جا کر یہ اسلام آہستہ آہستہ ہم تک پہنچا، تب جا کر یہ اسلام لوگ ڈر ڈر کر قبول کرتے رہے کہ محمد اگر نہیں مانیں گے اسلام کو، قرآن کو، تو محمد ہمارا سر قلم کر دیں گے، اور ڈر کے مارے انہوں نے اس مذہب کو قبول کیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے، اگر کوئی ایلیگیشنز لگاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آؤ سامنے اور دلیل پیش کرو کہ محمد کے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، تب جا کر اسلام کا پرچار ہوا۔ بالکل نہیں، غلط اتہاس، غلط تاریخ اور غلط ہسٹریکل روایت ہے۔ صحیح چیز کیا ہے؟ وہ صحیح چیز آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور انتم مہرشی ہونے پر ہمارے قرآن میں تذکرہ نہیں، ویدات میں تذکرہ کر دیا گیا، قرآنوں میں تذکرہ کر دیا گیا، آپ کی سواری کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، آپ کے گفتار کا، آپ کے رفتار کا تذکرہ کیا جاتا۔ محمد کی سواری کیا ہوگی؟ اونٹ کی سواری ہوگی۔ محمد کی سواری کیا ہوگی؟ گھوڑے پر سوار ہوں گے، خچر پر سوار ہوں گے، گدھے پر سوار ہو کر اپنی سواری کریں گے، اپنا راستہ طے کریں گے۔ دنیا کی پرانی گرنتھ سنسکرت زبان کے اندر محمد الرسول اللہ کی سواری کا تذکرہ، اس چرایس پرواہ جو ودھومنتو ودھومنت، نر اور مادہ اونٹ جو ہوتی، ودھومنت دیویردش ورشمارتش دیوجہیرتی دیوشمارا اپس پروش، اشوما شگماروہا دیودتم جگت پتی، اشوما شگماروہا تیز رفتار سواری۔ اور تیز رفتار سواری کس کو بولتے ہیں؟ اس زمانے میں سب سے تیز رفتار سواری اس زمانے کی گھوڑے کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، والخیل والبغال والحمیر، سواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا کیا تھا۔ دروازے پر باندھ دیے جاتے تھے تو اس دروازے کا شو بڑھ جاتا تھا، اس کی خوبصورتی۔ گھوڑے اس طرح یہ سپرواہی جو ودومن ورشمہارتش دیو اجہیرتی دیو اشمارا اپس پروش، محمد الرسول اللہ کی سواری کا تذکرہ پرانے گرنتھوں میں، یہ گرنتھ ہے ہندو بھائیوں بتائی جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ سب گرنتھ لکھی گئی، اور محمد کی آمد کی پیشین گوئی ان گرنتھوں کے اندر کیا گیا۔ جو لوگ نہیں جانتے وہی اعتراض کرتے ہیں محمد کی ذات پر، باقی جنہیں پتا ہے وہ ایکسپٹ کرتے، جنہیں معلوم نہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا محمد رسول اللہ سے نفرت کرنے والوں، اٹھاؤ ڈاکٹر ایم اے شریواستو کی کتاب، پنڈت وید پرکاش اپادھیائے کی کتاب، اور وہاں ہندو نالندہ وشال شبد ساگر کے اندر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بتایا گیا۔ آپ کے ماں کا نام، آپ کے ابا کا نام، آپ کے سماج کا نام، آپ کے پنچایت کا نام، آپ کے پیدا ہونے کی جگہ کا نام آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود۔ شمبل کرام بکھیس براہمنیس گہاتمنا بھگن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی، شمبل کرام امن کی جگہ، براہمنیس اونچی خاندان، وشنو یش عبداللہ کے ذریعے، سمتیانی تھا ویشناومم سومتی کے ذریعے سے، یعنی آمینہ کے کوکھ سے کل کی اوتار اوترت ہوں گے اور اس دھرتی کے اندھکار کو ختم کریں۔ کیا اندھکار پایا جاتا تھا؟ اندھکار یہ تھا اس زمانے میں آنکھ بند کر کر
نبی کی ذات پر اعتراض کرنے والے، احادیث کو نہ ماننے والے، قرآن کریم کے اوپر ایلیگیشنز لگانے والوں، آنکھ بند کر کے اعتراض مت کرو، بلکہ اٹھو، پلٹو، کھولو، پتہ چلے گا کہ محمد کون تھے، تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا۔ کھولو گے تو عقل سمجھ میں آئے گی، عقل میں بات گھسے گی کہ محمد کون تھے۔ آج صرف محمد کا نام لیتے ہی تمہارے 4 گرام خون کم ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں، داڑھی دیکھتے ہی آپ کے بدن کے تیور بدل جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہ اگر کوئی ٹوپی اور داڑھی والا دکھا تو بس یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو علادین کی اولاد، یہ تو اسامہ سے تعلق ہے، ان کا القاعدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ آج بھی اس دھرتی پر کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی کو قتل کر لیں گے، ہم کسی کی ہتیا کر دیں گے تو ہمیں اللہ جنت دے گا، کفار کو مارنے کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت بھیج دے گا۔ یہ چیز بالکل شریعت کے خلاف، قرآن کے فرمان کے خلاف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے خلاف۔ جہاد نام دے کر بدنام کیا جاتا، یہ دیکھو مسلمانوں نے، یہ جہاد ہے ان کے قرآن میں، اور محمد نے جہاد، اتنا جہاد کیا، اتنا جہاد کیا کہ محمد رسول اللہ نے جاتے جاتے 1.25 لاکھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کلمہ پڑھایا۔ بتاؤ تم تاریخ میں تمہیں بتاتا ہوں، ابو بکر صدیق کو کس نے مجبور کیا کلمہ پڑھنے پر؟ کس نے ڈرایا تھا؟ عمر فاروق کو، جو ایک بہادر تھے، ایک ریسلر تھے، ایک طاقتور انسان تھے، ان کو محمد رسول اللہ نے کیا مجبور کیا تھا؟ حضرت حمزہ کو مجبور کیا تھا، ڈرایا تھا، عثمان ذی النورین کو ڈرایا گیا تھا، حضرت علی کو کسی نے ڈرایا تھا کیا کلمہ پڑھنے پر؟ بلال حبشی کو کسی نے ڈرایا تھا، سفیان کو کسی نے ڈرایا تھا، خالد بن ولید کو کسی نے ڈرایا تھا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے ڈرایا تھا کیا؟ بی بی سمیہ کو کسی نے ڈرایا تھا؟ بی بی ام عمارہ کو کسی نے ڈرایا تھا؟ خباب بن ارد کو کسی نے ڈرایا تھا کیا؟ بتاؤ، اگر تاریخ ایک کو بھی سامنے لا کر رکھو کہ محمد نے ڈرایا اور دھمکایا، تب جا کر یہ اسلام اتنا دھندرا کر پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ تمہارے کہنے سے نہیں پھیلا، یا محمد کے تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کے ہے ہی اتنی اندر ہے ہی اتنی اچھائی کہ لوگ دیکھ کر دیوانہ بن جاتے ہیں ان کی اچھائی اور ان کی سچائی۔ بھارت کا ایک پرانا راجا جن کا نام راجا چیرانند، اس نے اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر ایک قافلہ روانہ کیا تھا حجاج بن یوسف کے پاس۔ اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر راجا ہرش وردھن نے اپنے لوگوں کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھو مکہ اور مدینے کے اندر کون ہے وہ جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے گئے اور جن کی وجہ سے آج انقلاب پیدا ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ کس نے مجبور کیا تھا راجا بھوج کو کہ جو تحفے میں پان بھیجا تھا بھارت سے؟ کس نے مجبور کیا تھا موتی سنگھ کو جس کا نام عبد الواسع خان پڑا، جس نے اسلام کے میسج کو قبول کیا، جس نے قرآن کریم کی وحدانیت کے پرچار کو سینے سے لگایا؟ نہیں پیش کر سکتے۔ ان کا جواب اور ان کی تاریخ موجود ہے، یہ تمہارے سامنے کال بن کر کھڑے ہو جائے کہ تم اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے ہو۔ اسلام بدنام نہیں ہوگا تمہارے بدنام کرنے سے، اسلام مٹے گا بھی نہیں تمہارے مٹانے سے۔ اسلام that is linked by the Quran. The first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He heard them and spoken by an angels from the heaven. آسمان سے بات کی گئی اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر 23 سال کے قلیل مدت میں قرآن کو اتارا، اور پورا قرآن بلانگ کرتا اسلام پورے کے پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے، قرآن کی حفاظت اللہ کرتا۔ تمہارے پاس طاقت ہے تو کیا امریکہ والو تم قرآن کو مٹاؤ گے؟ فرانس والو قرآن کے احکامات کو مٹاؤ گے؟ کبھی نہیں، قیامت تک یہ تم اپنی پوری کوشش اور طاقت استعمال کر لو گے، تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔
امریکہ والوں نے ٹرائی کی، کوشش کی کہ ہم دیکھتے، انہوں نے قرآن میں ایک عقیدہ دیا لوگوں کو کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ امریکہ والوں نے کہا، چین والوں نے کہا، چین کے اندر کمیونزم ہے اور کمیونزم کسی خدا کو نہیں مانتے، کمیونسٹ لوگ شنٹو آشوریو یہ بھی کسی خدا کو نہیں مانتے، یہ صرف اپنی عقل کو خدا مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر کوئی خدا نہیں، آدمی کی عقل ہے، بس اس کی عقل، اس کی کامن سینس اس کا خدا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، اور وہ لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ، جنت اور جہنم، it's bad thing, it's very false, it has no reality، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک موقع پر تو امریکہ والوں نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ موت ہے کیسی، اس کو پکڑ کر نکالیں گے، جب فرشتہ لے کر جائے گا آتما کو، روح کو، سول کو، تو ہم اس فرشتے سے چھین لیں گے اور موت پر قبضہ کر لیں گے، موت پر قبضہ کر لیں گے تو پوری دنیا ہمارے سامنے جھک جائے گی کہ موت پر امریکہ والوں نے قبضہ کر لیا۔ امریکہ والوں نے مائنڈ لگایا، امریکہ اور چین والوں نے مل کر، کہ دیکھو یہ جو موت ہے، قرآن میں بہت ذکر ہوتا ہے موت کا، اور مسلمان لوگ اس کے بڑے پابند ہوتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بڑی زندگی ہوتی، اس سے پہلے کی زندگی کوئی زندگی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، all must to die، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ تو اسی لیے دیکھتے یہ موت ہے کیا۔ تو انہوں نے ایک بڑا گھر بنایا، اس میں گلاس شیشے لگائے چاروں طرف، کیمرے سیٹ کی، ریکارڈ کر سکیں، آئینے لگوائے، الگ الگ طرح کی اس کے اندر ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا گیا کہ ہم موت کو پکڑیں گے اور موت کو پکڑ کر اس پر قبضہ کر لیں گے تو پوری دنیا ہماری غلام بن جائے گی۔ کہہ دیں گے تم کو موت سے بچنا ہے، موت میرے پاس، تم میری بات مانو نہیں تو موت کو چھوڑ دیں گے تمہارے پاس اور تمہیں موت دے دے۔ اور کوئی بھی آدمی موت سے بچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا، کچھ بھی کرتا، تو اس نے یہی سوچا کہ ہمیں موت سے بچنا، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، پورا ایک لیبورٹری بنایا، اس کے اندر مشین سیٹ کی ہے اس نے، ایک قریب المرگ آدمی، ایک بوڑھا آدمی 80-90 سال کا، جس کی صرف سانسیں چل رہی تھی، دکھ رہا تھا کہ اس کا پیر ویر ہاتھ واتھ کام کرنا بند کر دیا، صرف اس کی سانسیں چل رہی، اس کو لے جا کر اس گھر کے اندر شیشے کے اندر پیک کر دیا اور چاروں طرف سے کیمریز لگا دی کہ دیکھیں گے موت آئے گا تو دکھے گا، موت کو پکڑیں گے، وہ فرشتے کو جو موت لے کے جاتا ہے، جو آتا ہے موت کو ساتھ میں، اس کو اس سے چھین لیں گے موت۔ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینے تک انتظار کیا، دیکھا وہ آدمی مر ہی نہیں رہا ہے، وہ بڈھا دن بدن وہ شیشے کے اندر اور اسٹرانگ ہوتا ہوا جا رہا، اس کی صحت صحیح ہو رہی، وہ بہت مشکل سے اس بڑھوا کو پھر کچھ انجیکشن دیا کچھ کہ اس کا پلس تھوڑا دھیما چلے گا تو مرے گا جلدی، ٹائم سے پہلے کوئی تھوڑی مرتا۔ اب اس آدمی نے جب دیکھا اس کی موت قریب ہے، تڑپ رہا ہے، تو اچانک ایک بلاسٹ ہوا، وہاں اتنے زور سے بلاسٹ ہوئے وہ سارے شیشے پھٹ گئے، ٹوٹ گئے، اور شیشہ پھٹا۔ اس کے بعد جا کر دیکھا اس بوڑھے کو، تو بوڑھا تو جا چکا تھا اس دنیا سے، اب وہ سارے کیمرہ کو دیکھ رہے ہیں، CCTV فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ آیا کدھر سے یہ موت، یہ فرشتہ کدھر سے آیا، تو دکھائی نہیں، کسی بھی کیمرے میں قید نہیں ہوئے، وہ بڈھا مر گیا۔ تو اس کے بعد کوئی مسلمان ہی تھا، اس نے کہا
کہ تمہاری ہمت اور تمہارا دماغ دنیا کے اندر انہی چیزوں پہ ہو سکتے ہیں، تم ریسرچ کر سکتے ہو جو مادی چیزیں، تمہارا 7واں پشت بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے گا، تم موت پر قبضہ نہیں کر سکتے، موت کو دیکھ نہیں سکتے۔ موت کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ وہ ایک آرڈر ہے، اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ تم روح دیکھنا چاہتے ہو، موت کو دیکھنا چاہتے تھے، فرشتے کو دیکھنا چاہتے تھے، نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد اس دن یہ اس نے مانا کہ ہم انہی چیزوں پر قبضہ کر سکتے جو ہمارے نینترن میں، جو مادی چیزیں، ورنہ تکوینی چیز جو ہوتی ہے، مانوی چیز، ہم ان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس دن اعتراف کیا، جوزف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اسلام سے قرآن کا جو کانسیپٹ، جو عقیدہ ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ محمد جو بتا کر گئے وہ بالکل حرف بحرف سچ ہے، 100% سچ ہے۔ کوئی کمی بیشی اس کے اندر اگر کرنا چاہے تو وہ آدمی خود تباہ ہو جائے گا، لیکن کبھی بھی اسلام کو اگر کوئی یہ کوشش کرے گا کہ میں اس زمین سے، اس دھرتی سے اس کو مٹا دوں گا، اس کو بدنام کر دوں گا، یا اس کے کسی حکم کو اپوزٹ کوئی کام کروں گا، نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کے مادھیم سے کہ بھارت کے اندر لوگوں، اچھی بات ہے آپ اپنے ایشور کو مانتے ہیں، اپنے پرماتما کو مانتے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اسلام پر اعتراض برتتے، جو اسلام پر الیگیشنز لگاتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ بات اور یہ چیزیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں، آپ کو تو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہم ہیں الحمدللہ، ہمیں اور ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اس پورے کائنات کے اندر 10.5 ارب انسانوں میں ایمان والا بنایا، اور ایک ایسے مذہب کا ماننے والا بنایا، کلمے کو ماننے والا بنایا۔ اللہ نے بنا اپلیکیشن دیے ہوئے کہ اگر ہماری موت بھی آ جاتی ہے، ہم ایمان کی حالت میں مرتے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ ہم جنت ضرور جائیں۔ اور کچھ لوگ اگر مٹانا چاہتے ہیں اسلام کو، اگر کچھ لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں اسلام کو، تو وہ خود بدنام ہو جائیں گے، وہ خود ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ بڑا بڑا ترم خاں آیا اسلام کو مٹانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے خود ان کو بدنام کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا۔ نمرود نے کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذلت کی موت دی اس کو۔ کون نہیں جانتا ہے کہ اس دھرتی پر کتنے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے جو کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم اور اتیاچار کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان ایسے ٹانگ دیا ہے، ایسے وہ لوگ اس دھرتی سے ختم ہوئے کہ نام لینے والے نہیں پائے جاتے۔ ایک تفسیر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دین کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر گھر تک کیا کلمے کی آواز پہنچے گی، کلمہ ماننے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام لیا جائے گا اسلام مذہب کا، قرآن کا، محمد الرسول اللہ کا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام کا کلمہ نہ پڑھا جاتا ہو، جہاں پر اذان نہ دی جاتی ہو۔ چین مسلمانوں کے لیے قبر کھودتا ہے،
اسلام مذہب کو پنپنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن چائنا کے اندر سن 26 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد لبید کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اور آج تک اسلام کا نام لینے والا وہاں پر باقی۔ کون سا مذہب، کون سا ملک 6 مہینے جہاں پر دن ہوتا ہے، 6 مہینے جہاں پر رات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اپنے اسلام اور اپنے قرآن اور اپنے اذان کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر مسلمان موجود۔ 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں ظہر کا وقت، کہیں عصر کا وقت، کہیں فجر کا وقت ہوتا ہے۔ ان 5 وقت جو اذان دی جاتی ہے، اللہ کا نام آتا ہے، محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کی بندگی کی بات کی جاتی ہے، نماز کی طرف بلائی جاتی ہے، کامیابی کی طرف بلائی جاتی ہے۔ یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر گھر کے اندر اس کا ذکر ہے۔ کون ذکر نہیں کرتا آپ کا؟ بھارت کے اندر بڑے بڑے نیتا لوگ آپ کے ذکر کرتے ہیں، بھارت کے اندر بڑے بڑے سی ایم پی ایم لوگ آپ کا تذکرہ کرتے کہ یہ مسلمان، یہ کلمہ والے، یہ اذان کیوں پڑھتے، یہ روزہ کیوں رکھتے، یہ زکوٰۃ کیوں دیتے، اذان پڑھتے، اسی لیے ہم مسجد کے میناروں کو توڑ دیں گے۔ مدھیہ پردیش کے اندر مینارے توڑے گئے، 6 مینارے توڑے گئے۔ جرم کیا تھا کہ اذان دی جاتی تھی، اذان دی جانے کی وجہ سے RSS بجرنگ دل کے نوجوانوں نے، لڑکوں نے، انہوں نے مسجد کے مینارے توڑے۔ میرے ان نوجوانوں سے میرا پیغام ہے، سن لو، تم نے جتنا بڑا پاپ کیا ہے، تمہیں اپنے پاپ کا پراشچت کرنا چاہیے، نہیں تو تم مرو گے تو تمہیں نرک کے اندر بھی ڈھنگ سے جگہ نہیں ملے گی۔ اگر اذان دیتا ہے کوئی، مسجد سے آواز نکلتی ہے تو صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ اگر اذان کی آواز سے تمہارے پیٹ میں درد ہوتے تو پورے دن ڈی جے بجاتے ہو، پورے دن شادی کے اندر بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر اور انسانوں کے کان کے پردے پھاڑ دیتے ہو، تو اس سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ صرف اذان کی آواز سے اتنی پیاری آواز ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کون سا گناہ؟ اس میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ آؤ قتل کرنے، آؤ جہاد کرنے، آؤ موب لنچنگ کرنے۔ تم کرتے ہو۔ گجرات کے اندر 3500 ایمان والوں کی عزت و آبرو لوٹ کر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ آپ نے کیا کوئی ہسٹری اتہاس نہیں مسلمانوں کے تعلق سے، بلکہ محمد رسول اللہ تو اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے کہ اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیتے۔ کون نہیں جانتا کہ آپ کے چچا سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے دردناک انداز میں ان کو شہید کیا جاتا ہے جنگ احد کے میدان میں۔ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، ظالم اور فرقہ پرست طاقتوں، محمد الرسول اللہ کے چچا تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ابا کے ساتھ ان کی شکل ملتی اور جلتی تھی۔ حضرت حمزہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اے محمد، جب تمہیں تمہارا ابا یاد آئے تو مجھے یاد کر لیا کرنا، مجھے دیکھ لیا کرنا، کیونکہ تمہارے ابا کی شکل اور میری شکل ملتی جلتی ہے، میں سیم تمہارے ابا کی طرح دکھتا ہوں۔ تمہیں جب کوئی اگر تمہیں یاد آئے اپنے ابا کی والد محترم کی تو میری شکل کو دیکھنا، وہ ضرورت تمہاری پوری ہو جائے گی۔ لیکن اے محمد، آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول، میں آپ کی لائی ہوئی شریعت پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہوں۔ جب بھی اس ایمان کی تحفظ کے لیے، جب بھی آپ کی نبوت پر کوئی آنچ آئے تو یہ حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ جنگ احد کا میدان ہے، کفار بڑے دردناک انداز میں ان کو کفار کے طرف سے حملے کیے جا رہے تھے۔ جنگ احد کے میدان میں تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی اس میدان کے اندر صحابہ کرام سے، جس کی بنیاد میں صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے اس گھاٹی کے اندر، اس میدان میں۔ میرے بھائیوں، حضرت حمزہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے پڑ گئے،
تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، اے محمد رسول اللہ، اب میں we can't bear and please allow me to fight with the disbeliever and pagan. مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا، مقابلہ کروں گا، ان کفاروں کو واصل جہنم کروں گا۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ اذان کے دشمن ہیں، یہ احادیث کے دشمن ہیں، یہ سنت کے دشمن ہیں، یہ شراب کے دیوانے ہیں، یہ غیر اللہ کے نوکر ہیں، اور یہ ظلم و ستم کے پجاری ہیں۔ یہ آج ان کی گردن ہوگی، آج ہماری تلوار ہوگی، آپ اجازت تو دیجئے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فی امان اللہ، آپ جائیے چچا۔ حضرت حمزہ نکلتے ہیں میدان میں، تقریباً وہاں اس میدان میں کئی سارے کفار کو واصل جہنم کر کے پیچھے ایک وحشی، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھے تھے، چونکہ ہندا نے کہا تھا کہ وحشی اگر تم حمزہ کے کلیجے کو لا کر دو گے، ان کے سینے کو چاک کرو گے، ان کے انگلیوں کے پوروں کو کاٹ کر لاؤ گے تو میں تمہیں منہ مانگی انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہی کیا، پیچھے سے نیزہ مارا، سینہ چیر دیا جاتا ہے اور پھر اتڑیاں نکال دی جاتی ہے، انگلیوں کے پوروے کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، اور پھر ان کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر غصے میں آئے، آپ نے کہا ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا، لیکن اللہ نے وحی بھیجی، اے محمد آپ یو کان ڈو اٹ، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یو آر لاسٹ پروفیٹ، وی ہیو سینٹ یو ناٹ but as a mercy for all creatures, you are not for the Muslim community, you are creatures for the all mankind, not but all creatures of the world. آپ صرف انسانوں کے، مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ آپ کو 18,000 مخلوقات کے لیے میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو انتقام لینا ہے تو آپ کے اوپر اتنا ہی لیجیے جتنا آپ پر ظلم و زیادتی کی گئی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، آپ اتنا ہی کیجیے جتنا آپ کے اوپر، آپ کے صحابہ پر ظلم و زیادتی کی گئی۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کے بھائی بن جائیں گے، معاف کر دیں گے تو یہ زیادہ بیٹر ہے۔ آپ کے سامنے میں آپ کے چچا کی لاش رکھی ہوئی، آپ کے چچا کو پہچاننے کے لائق نہیں رہنے دیا گیا، آپ کے چچا کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان کاٹ لیے گئے، باڈی کو ان کا مسئلہ بنا دیا گیا تھا۔ آپ کی حضرت حمزہ کی بہن آئی، تب جا کر ان کی لاش کو انگلیوں کے نشان سے ان کو پہچانا۔ لیکن میرے بھائیوں بتاؤ، محمد رسول اللہ اگر چاہتے تو تلوار اٹھا کر اسی احد کے میدان میں گھر جا کر، گاؤں جا کر پورے گاؤں کو تباہ کر دیتے تھے۔ کتنی طاقت تھی محمد کی بازوؤں میں، 10,000 نوجوانوں کی طاقت محمد کے ایک بازو کے اندر تھی۔ اگر کسی کو تھپڑ مار دیا جاتا تو وہ قیامت کی صبح تک اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے برداشت کیا۔ اللہ کے نبی نے کسی کے اوپر اپنی ذاتی فائدے کے لیے اپنی مرضی سے آپ نے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی، آپ نے معاف کر دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ محمد رسول اللہ نے جب بھی وحشی آتے، جب ایمان لے آئے، وہ جب اللہ کے نبی کی دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے وحشی تم میرے سامنے مت آیا کرو، جب بھی تم آؤ تو پیچھے سے آیا کرو، تم کیوں جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے وہ احد کے میدان کا وہ منظر میرے سامنے یاد آتا ہے، مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے، میرے سامنے مت آیا کرو۔ ہے کوئی مائے کا لال، اٹھاؤ نبی کی ذات پر اعتراض کرنے والوں اس سیرت کے اس واقعے کو کہ محمد نے اپنے جانی دشمن کو معاف کیا، محمد نے اپنے صحابہ پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے۔ مکہ جب فتح کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو۔
جاؤ محمد ابن عبداللہ آج مکہ کی بہنوں کے آنچل کو ان کے سر سے اتارنے کے لیے نہیں آیا ہے. جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو آج تمہیں بیوہ نہیں بنایا جائے گا. جاؤ مکہ کے بچوں سے کہہ دو آج تمہیں یتیم اور مسکین نہیں بنایا جائے گا. جاؤ مکہ کے ٹوٹل انسانوں سے کہہ دو کہ آج تمہیں امن دیا جاتا ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. یہ ہوتی ہے کیا جگت پتی اشیراز دودمن اٹھیشور پنروتاہ. یہ ہوتا ہے لنکچدی شکاہرا شمشرو دھاری سدوشکا اچلا پی اونچی آواز میں بلانے والے لوگوں کے ساتھ دریا دلی کا معاملہ کرنے والوں. نبی کے پاس یہ طاقت یہ قوت تھی. آج اسی نبی کے کیریکٹر کے اوپر اسی نبی کی سیرت کے اوپر الیگیشن سے لگاتے ہو. 70 طرح سے دلائل دے کر ثابت کرنے کے لیے تیار ہے. ایسے ایسے بچے ہیں ہمارے الحمدللہ. کیوں؟ اللہ خود محافظ ہے اپنے قرآن کا، اپنی محمد کا، محمد الرسول اللہ کی سیرت کا. ایک بات ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جس طریقے سے قرآن اور احادیث پوری دنیا میں جتنے بھی گرنتھ ہوئے